بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفیق جعفر بن سلیمان سے فرمایا، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ نوجوان محل کی تعمیر اور زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے۔ کیا عجب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے۔ یہ فرما کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، سلام کیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا، آپ اس عالی شان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نوجوان نے عرض کی، 1,00,000 درہم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں اس کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے کبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے۔ اور اس محل کو مستریوں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے۔ نوجوان نے جواباً عرض کی، مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کل کی بات یاد ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تو نوجوان 1,00,000 دراہم کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوا، یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہیں قلم، دوات اور کاغذ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بے نامہ تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے دنیوی مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں کے لیے کر لیا ہے جو اس کے دنیوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ جنتی محل قرب الہی کے سائے میں ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے یہ تحریر لکھ کر بے نامہ نوجوان کے حوالے کر کے 1,00,000 دراہم شام سے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت مالک بن دینار کی نگاہ محراب مسجد میں پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے
اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی تھی، اللہ عزیز حکیم کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ براعت ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تحریر کو لے کر بعجلت یعنی جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے، مگر وہاں سے آہو فغا کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے۔ غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا، اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی۔ حضرت مالک بن دینار نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، واللہ العظیم، یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں 2 لاکھ درہم کے عوض ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرماتے رہے، دی جس کو خدائے پاک نے وہ خوش نصیب ہے، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہم اثر تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ نے کتنا اختیار عطا فرمایا کہ آپ نے دنیوی مکان کے عوض جنتی محل کا سودا فرما لیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کی شان سمجھنے کے لیے مشکوٰۃ شریف کے ایک حدیث پاک بھی سماعت کیجیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہووں کو دوست رکھتا ہے، غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں، ہر تاریک گرد آلود سے نکلیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ بارگاہ خدا بندی میں مقبولیت کا معیار شہرت و ناموری ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مخلص بندے ہی مقبول ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں انہیں کوئی اپنے پاس کھڑا نہ ہونے دے، گم ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، وفات پا جائیں تو کوئی رونے والا نہ ہو، کسی محفل میں تشریف لائیں تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہ ہو۔ بہرحال ہمیں ہر پابند شریعت مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اگر ادب بجا نہ لا سکیں تو کم از کم اس کی بے ادبی سے تو بچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ گدڑی کے لال یعنی چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو بربادی کے عمیق گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔